مہر یعنی دست گرم ہوتا ہے۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے آستانے سے نکلے تو ایک نے پکڑا، کہنے لگا بھئی یہ مولویوں کا کام تھوڑی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، وہ یہ کام کرے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بغیرت ہے وہ مولوی جو اپنے آستانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ارے جب بات حضور کے ناموس پر آ جائے، حضور کے ختم نبوت پر آ جائے، تو وہ آستانے کو چھوڑ کر اس لشکر میں شامل ہو جائے۔ جب وہ لشکر میں شامل ہوگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا۔ آپ یہ بول کر چلے گئے، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آپ لوگوں میں اعلان کرنے لگے کہ غلام احمد قادیانی کو چیلنج کیا کہ اے غلام احمد قادیانی تو جلدی سے آ جا، اب تیرے ساتھ مناظرہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کریں گے۔ جب آپ نے یہ بات کہی، یاد رہے یہ بات، اس کی کتاب میں یہ بات لکھی گا کہ کتنا ہی بڑا عالم دین، مفتی، مفسر، مدبر، مفکر، کتنا ہی بڑا آ جائے۔ کہا کہ بھائی بات ساری یہ ہے، میں ان سے مناظرہ کر کے ان کا ایمان خراب کر دوں گا۔ اگر کوئی حضور کی آل میں سے آ گیا، حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا آ گیا، تو خدا کی قسم میرا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا دین پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ کتنے دن کا؟ 3 دن کا۔ سنو، اس وقت یہ مولوی عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کا عالم یہ اس وقت موجود تھا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ بھی اس وقت موجود تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس۔ تو جب آپ نے اس کو چیلنج کیا، 3 دن میں وہ واپسی نہیں آیا۔ آخری بات بیان کرنے لگا ایمان تازہ کرنے کی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ اب تک نہیں آیا ہے، اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا یا اللہ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا اللہ اس کو حیضے کی موت میں مبتلا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 گھنٹے کے بعد اس پر حیضے کی موت طاری ہوئی، اس کا واش روم کے چکر لگنا شروع ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 15 دفعہ اس نے جا کے واش روم کیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو وہ گندگی کرے گا دیکھ لینا اس کا منہ جو ہے وہ اس گندگی کے اندر ہی موجود ہوگا۔ آپ نے بد دعا فرمائی۔ جب آپ نے یہ بد دعا فرمائی، لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے مولوی عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کا عالم آگے بڑھا، کہنے لگا ہاتھ پکڑ کر اے جماعت علی شاہ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، کہنے لگے حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو ہم سنیوں کا کیا ہوگا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ او میرے دوستو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بات میں نے کہی ہے؟ ارے یہ میرے کانوں میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمائی ہے، کہا کہ اے جماعت علی کہنا تیرا کام ہے، مکمل کروانا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کام ہے۔ اور یہی ہوا کہ 12 گھنٹے کے بعد وہ حیضے کی موت میں مبتلا ہوا، اور جو اس نے گندگی کی تھی اسی میں اس کا منہ تھا۔ میرے دوستو یاد رہے یہ بات، آج جو ہم اپنے آپ کو سنی کہتے پھرتے ہیں، مفتی قاسم عطاری صاحب جنہوں نے صراط الجنان و تفسیر القرآن آپ نے بمہارت ترجمہ کیا ہے، مہارت، کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھئی لوگوں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہستی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پاکستان آزاد ہوا تو آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس نام رکھا، کہا اس میں ہر عالم دین آئے گا۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا، آپ نے سب سے پہلے
آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد فرمائی، اور اس کا منعقد فرمانا تھا مفتی قاسم عطاری صاحب۔ یہ بات فرماتے ہیں، کہا جب آپ نے یہ بات لوگوں میں فرمائی تو اس وقت 500 مشائخ، کتنے مشائخ؟ 500، ایک مشائخ کے ساتھ 1,00,000 مرید تھا۔ اب سوچو کتنے لوگ ہو گئے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جلسے میں خطاب فرمایا، آخر میں فرمایا جو اس وقت جو ہے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا تو یاد رہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وقت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کچھوچا شریف کی گدی جہانگیر سمنانی حضور غوث پاک کی اولادوں میں سے ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ اسی وقت دلدار علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جتنے بزرگان دین تھے سب نے لبیک کہا اے جماعت علی جو تم نے بات فرمائی ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے۔ مسلم لیگ کون سی والی بھائی؟ یہ والی نہیں، نواز شریف والی، یہ تو اللہ کرے آئی نہ، اس دور کی مسلم لیگ کچھ اور۔ تو میرے دوستو یاد رہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بزرگان دین عطا فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں بیان نہیں ہو سکتے۔ دیکھو میں پرسوں جنیجو ٹاؤن میں گیا ڈیفینس میں، وہاں مولانا اطہر ہاشمی شاہ کر کے نام ہے، میری مسجد کے نمازی مجھے اکثر کہتے ہیں بدھ والے دن حضرت چلیں، وہاں محفل ہوتی ہے، سید ہے آل رسول۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ گیا، بس سیرت امیر ملت اپنے مرشد کی لے کے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے نظر پڑی کتاب پہ تاجدار ختم نبوت، تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ اس میں میرے دادا مرشد کا ضرور ذکر ہوگا۔ میں اس کتاب کو کھولنے لگا تو وہ نمازی آگے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا تعارف کرا دیا، آپ اندر تشریف لے لیں۔ ٹھیک ہے، میں اندر گیا تو خادم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ان کے صوفے سے تھوڑا سا دور بٹھایا۔ وہ جب تشریف لائے میں نے ان کو دیکھا تو بھئی نام ان کا یہ سید، اب ظاہر ہے ہم کو الحمدللہ سیدوں کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں، تو میرا سب سے پہلا رابطہ جو نا اپنے مرشد کی طرف سے ہوتا ہے، تصور۔ حضور سید آ رہے ماشاءاللہ، میں ان کے دیدار کے لیے میں سارے راستے جو ہے نا درود پاک پڑھتا ہو گیا۔ نمازی مجھ سے مسائل پوچھ رہے، میں نے کہا مجھے درود پاک مسائل بات ہے۔ میں وہاں پہنچا تو جب وہ تشریف لائے صوفے پہ بیٹھنے لگے تو کسی نے کان میں کہا حضور کو پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خلیفہ تشریف لائے اور مسجد کے امام بھی، انہوں نے جیسے ہی اپنے مؤذن کو اشارہ دیا کہ ان کو اتنی دور کیوں بٹھایا، میرے صوفے کے ساتھ بٹھاؤ۔ جب میں بیٹھا تو انہوں نے، میں آگے بڑھا، میں جیسے ہی آگے بڑھا، میں کوئی اپنی تعریف کے پل نہیں باندھ رہا میرے بھائی، کہ میرے پیر کا پیشانی میں نور چمک رہا تھا، اس وجہ سے وہ میری عزت کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے چھو لیا اور کہا کہ آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی کرامت بن کر اس محفل میں تشریف لائے۔ عوام بہت تھی، ٹھیک ٹھاک عوام تھی۔ جب وہ آخری میں انہوں نے بات کی، کہا میں جب تاجدار ختم نبوت کتاب لکھنے لگا رشد و ہدایت، کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ یار میں اس کو لکھ تو رہا ہوں، کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہو گئی؟ کہ رات سویا جب میں نماز تہجد میں اٹھا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور مسکرا رہے، حضور نے ایک شخص کو اشارہ دیا، کہا ہاشمی سے کہو ہمارے بیٹے سے کہ اس کتاب کو مکمل کرے کیونکہ ہم اس کتاب سے بہت خوش ہو گئے۔ وہ کہنے جب میں خواب سے واپسی آیا تو میں نے سب کے نام لکھے، سب کے، ابو بکر صدیق سے، اور جب بزرگان دین کے نام آئے تو میں نے سوچا اعلیٰ حضرت کا لکھوں، قادری بھی اب چشتی بھی، پھر دل میں آیا کہ میرا علی شاہ صاحب کا لکھوں، تو ایک دم سے خیال آیا کہ نام لکھو پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ، انہوں نے ختم نبوت پر پرجوش طریقے سے کام کیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے وہ نام ڈالا، ایک ہفتے میں کتاب چھپ کر آئی ہے، اور ایک ہفتے کے بعد یہ حضرت کتاب لے کر آئے، میری طرف اشارہ کیا، کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب کی کتاب یہ لے کر آئے۔ تو میرے دوستوں، نہ تو میں ان کا کوئی مرید ہوں، انہوں نے کہا، اور نہ میں ان کا کوئی خلیفہ ہوں،
میں نے صرف محبت کی ہے. رہتے وہ علی پور شریف میں ہے, 130 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے, وہ وہاں پر ان کا مزار ہے. لیکن کراچی سے میں نے محبت کی, کراچی سے انہوں نے ان کو میرے لیے کتاب لے کر بھیج دیا, اور 1 ہفتے کے بعد میں نے کتاب میں جو نام ڈالا تھا یہ تشریف لائے, انہوں نے مجھے وہ کتاب دی ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ کتاب عنایت کر رہا ہوں. میں دوستو یاد رہے, ولیوں سے نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہوتی. آپ بیٹھے کہیں پر بھی ہوں, کیمرے لگے ہوئے ہوتے, اور انہوں نے جو شخص یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, کیا ایک بھی شخص جو نا ایسے نہیں ہلتا یا ایسے نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں, جسے ناک خواہ ہے, میں کر چکا ہوں ان کے بارے میں. شاہ قرآن اللہ قادری صاحب ایک محفل میں گئے, قبلہ شاہ صاحب ہمارے شاہ مظہر اللہ قادری صاحب میرے استاد بتا رہے, کہہ رہے وہاں گئے, وہاں تو نعت خوانوں نے بڑی نعت خوانی کی, اور بڑے انہوں نے جو ہے ذکر اذکار شروع کرنے لگے تو شاہ صاحب نے بنا کر دی, کبھی ذکر کی میں نعت نہیں پڑھتا. اچھا, اور وہ جب نعت پڑھ کے جانے لگے, قبلہ شاہ قرآن اللہ قادری صاحب نے کہا کہ میاں جب اپنی سنائی ہمیں ہے تو اب ہماری بھی سنو. اپنی سنا کے باغر میں ایسے سمیٹ گئے. تو الحمدللہ میں اسی جماعت رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بھائی ایسے نعت خواں کہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالم کو سنتے ہی نہیں ہیں, تو انہیں کہا کرو السلام علیکم وعلیکم السلام, بھائی تو نعت پڑھ, ہم تیری نعت سے کوئی دل میں بغض نہیں رکھتا, حضور کی نعت ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس نے کتابوں میں ٹائم اور وقت ضائع کیا, کم سے کم اگر وہ تجھے سن رہا ہے تو بھی اس کو سن بیٹھ, تاکہ تیرے لیے اس کی جگہ ہو اور اس کے لیے تیرے دل میں جگہ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل مبارک کو قبول فرمائے, اور قبلہ حضرت صاحب کو لمبی عمر کے ساتھ صحت اور زندگی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.